کبھی یہ خیال آیا ہے کہ تالاب میں نظر آنے والی عام سی سبز کائی یعنی ایلجی کینسر جیسی بیماری کے علاج میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی تحقیق کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسی حیران کن امکان کو حقیقت بناتی نظر آتی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ ساویہ ہے۔ آج ہم جس تحقیق پر بات کر رہے ہیں اس میں سائنسدانوں نے ایک خاص قسم کی سبز ایلجی کلیمیٹوموناس رینارڈیٹائے کو استعمال کیا ہے۔ کلیمائڈوموناس رینارڈیٹائے، ٹھیک جی، مقصد تھا انسانی جسم میں بننے والا ایک اہم پروٹین انٹرلیوکن 29 یا IL-29۔ اچھا، IL-29۔ اور اس پروٹین میں کینسر کے خلیوں کو آپ کہہ لیں بڑھنے سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور یہ ساری معلومات ہمیں مل رہی ہیں اکرم اور ان کے ساتھیوں کے 2023 کے ایک تحقیقی مقالے سے جو AMB ایکسپریس جرنل میں شائع ہوا ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس تحقیق کی تفصیل میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے کیا گیا اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ سائنسدانوں نے کیسے الجی کے خلیات میں انسانی جین ڈال کر یہ پروٹین بنایا، اور پھر یہ بھی پرکھا کہ یہ پروٹین واقعی کام کرتا بھی ہے یا نہیں، مطلب اس کی افادیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سارے عمل کو سائنسی زبان میں ریکمبیننٹ پروٹین پروڈکشن کہتے ہیں۔ ریکمبیننٹ پروٹین پروڈکشن یعنی ایک جاندار کے جینز استعمال کر کے کسی دوسرے جاندار میں خاص پروٹین بنوانا۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ ایک بائیو فیکٹری بنانا۔ اچھا، تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح پروٹین بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ کیا جسم خود یہ پروٹین نہیں بناتا؟ دیکھیں، جسم بناتا تو ہے، لیکن بعض اوقات بیماریوں کے علاج کے لیے ہمیں ان کی بہت زیادہ مقدار درکار ہوتی ہے، یا پھر جسم انہیں مناسب مقدار میں نہیں بنا پاتا۔ IL-29 بھی ایسا ہی ایک پروٹین ہے۔ صحیح۔ تو انہیں بڑی مقدار میں بنانے کے لیے ریکمبیننٹ DNA ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور پہلے کون سے طریقے استعمال ہوتے تھے اس کام کے لیے؟ روایتی طور پر اس کام کے لیے یا تو بیکٹیریا جیسے ای کولائی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ جی، ای کولائی کا تو سنا ہے۔ یا پھر پورے کے پورے پودوں کو جینیاتی طور پر تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ان روایتی طریقوں میں کچھ مسائل تو ہوں گے نا؟ بالکل، ان میں کئی چیلنجز ہیں۔ مثلا بیکٹیریا اکثر انسانی پروٹینز میں وہ ضروری تبدیلیاں نہیں کر پاتے۔ کیا مطلب؟ کیسی تبدیلیاں؟ وہ پوسٹ ٹرانسلیشنل ماڈیفیکیشنز کہلاتی ہیں جو پروٹین کے صحیح کام کرنے کے لیے لازم ہوتی ہیں۔ بیکٹیریا یہ ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اچھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیکٹیریا بعض اوقات وہ زہریلے مادے پیدا کر سکتے ہیں، اینڈوٹاکسنز۔ اوہو، یہ تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، دوا کے طور پر استعمال کرنے میں یہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور پودوں والے طریقے میں کیا مشکل تھی؟ پودوں میں پروٹین بنانا ایک تو کافی سست رفتار عمل ہے، پھر یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ ان کے تبدیل شدہ جینز ہوا یا پولن کے ذریعے دوسری فصلوں میں نہ پھیل جائیں۔ جین فلو جسے کہتے ہیں۔ بالکل، جین فلو۔ اور آخر میں پودوں سے پروٹین نکال کر صاف کرنے کا عمل یعنی ڈاؤن سٹریم پروسیسنگ، وہ بھی کافی مہنگا پڑتا ہے۔ اچھا، تو ان تمام مسائل کا حل ایلجی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ یہ کلیمائڈومونس رینارڈیٹائے کیا چیز ہے اور یہ کیوں بہتر متبادل سمجھی جا رہی ہے؟ یہیں پر ایلجی کا کردار واقعی اہم ہو جاتا ہے۔ کلیمائڈومونس رینارڈیٹائے ایک بہت ہی عام ایک خلیے والی سبز ایلجی ہے۔ ایک خلیے والی یعنی مائکرو ایلجی؟ جی، مائکرو ایلجی۔ یہ دنیا بھر میں میٹھے پانی میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کو استعمال کرنے کے کئی فائدے ہیں جو پچھلے طریقوں کی خامیوں کو دور کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً؟ سب سے پہلی بات، اسے لیب میں اگانا بہت سستا ہے۔ اچھا۔ دوسری بات، یہ پودوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، بہت تیزی سے۔ یہ بھی اہم ہے۔ تیسرا، یہ انسانوں میں بیماری پھیلانے والے جراثیم سے پاک ہے اور نہ ہی یہ بیکٹیریا کی طرح اینڈوٹاکسن بناتی ہے۔ یعنی طبی استعمال کے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ بالکل، بہت محفوظ۔ اور ایک اور بہت اہم پہلو، جی، امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی FDA نے اسے GRAS کا درجہ دیا ہے۔ GRAS؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ جنرلی ریکگنائزڈ ایز سیف، یعنی عام طور پر محفوظ۔ واؤ! اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنی محفوظ سمجھی جاتی ہے کہ اسے کھایا بھی جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ دوا کھانے والی ایلجی؟ مستقبل میں شاید ایسا ممکن ہو۔ سوچیں، ویکسین یا دوا براہ راست کھانے والی ایلجی کی شکل میں مل سکے۔ یہ تو انقلابی بات لگتی ہے۔ جی،
اور آخر میں اس الجی کی جینیات میں تبدیلی کرنا بھی نسبتاً آسان ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک محفوظ، سستی اور تیز رفتار فیکٹری کی طرح کام کر سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس تحقیق میں یہ جینیاتی تبدیلی کہاں کی گئی؟ الجی کے خلیے کے مرکزی حصے، نیوکلیس میں، یا کہیں اور؟ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے انسانی IL-29 جین کو الجی کے کلوروپلاسٹ میں داخل کیا۔ کلوروپلاسٹ؟ یہ تو وہ حصہ ہے جہاں فوٹوسنتھسس ہوتی ہے؟ جی بالکل، جہاں پودے اور الجی سورج کی روشنی سے اپنی خوراک بناتے ہیں۔ تو کلوروپلاسٹ میں جین داخل کرنے کا کیا خاص فائدہ تھا؟ نیوکلیس میں کیوں نہیں؟ کلوروپلاسٹ میں تبدیلی کو کئی وجوہات کی بنیاد پر نیوکلیس میں تبدیلی سے بہتر مانا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جین زیادہ قابل اعتبار طریقے سے صحیح جگہ پر جا کے جڑتا ہے۔ سائٹ ڈائریکٹڈ انٹیگریشن۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جین کے خاموش ہو جانے یعنی کام کرنا بند کر دینے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جین سائلنسنگ کا خطرہ کم، یہ تو بہت اچھا ہے۔ جی، اور تیسرا، اس طریقے سے پروٹین اکثر زیادہ مقدار میں بنتا ہے۔ زیادہ پیداوار بھی؟ زبردست۔ کوئی خرابی نہیں اس طریقے میں؟ بس ایک چھوٹی سی تکنیکی بات یہ ہے کہ کلوروپلاسٹ پروٹین میں کچھ پیچیدہ قسم کی شوگر مالیکیول نہیں جوڑ سکتا۔ اچھا۔ اسے گلائکوسائلیشن کہتے ہیں۔ لیکن IL-29 جیسے پروٹینز کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اس پیچیدہ گلائکوسائلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھ گئی۔ تو کلوروپلاسٹ ایک زیادہ مؤثر اور قابل بھروسہ پروڈکشن سائٹ ہے۔ جی، اس کیس میں تو ایسا ہی ہے۔ اب ذرا اس خاص پروٹین IL-29 پر بات کرتے ہیں۔ یہ کرتا کیا ہے انسانی جسم میں؟ IL-29 جسے انٹرفیرون لامڈا 1 یا IFN لامڈا 1 بھی کہتے ہیں، یہ ایک قسم کا سائٹوکائن ہے۔ سائٹوکائن یعنی مدافعتی نظام کے سگنلز؟ بالکل، سائٹوکائنز وہ سگنلنگ پروٹینز ہیں جو ہمارے مدافعتی نظام کے خلیات آپس میں بات چیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور IL-29 کا خاص کام کیا ہے؟ IL-29 خاص طور پر وائرس کے خلاف دفاع میں اور خلیات کو بے قابو ہو کر بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بے قابو بڑھنے سے روکنا یعنی کینسر کے خلاف؟ جی، اسی اینٹی پرولیفریٹو یعنی پھیلاؤ روکنے والی خاصیت کی وجہ سے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس میں کینسر کے خلاف بھی صلاحیت موجود ہے۔ کیا اسے پہلے بھی اس طرح بنانے کی کوششیں ہوئی تھیں؟ جی ہاں، کوششیں ہوئی تھیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اسے ای کولائی بیکٹیریا میں بنایا گیا تھا۔ لیکن وہاں وہ ماڈیفیکیشنز کا مسئلہ تھا۔ بالکل، پوسٹ ٹرانسلیشنل ماڈیفیکیشنز کا مسئلہ تھا۔ اسے ایرانی چھپکلی سے حاصل کردہ ایک یک خلوی جاندار لیشمانیا میں بھی بنایا گیا تھا۔ لیشمانیا؟ اچھا۔ جی، لیکن وہ طریقے یا تو مہنگے تھے یا ان میں دوسری پیچیدگیاں تھیں۔ تو اکرم اور ان کی ٹیم نے اس تحقیق میں اصل میں کیا کیا؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا بنیادی مقصد تھا انسانی IL-29 جین کو کامیابی سے کلیمیڈوموناس رینارڈیائی الجی کے کلوروپلاسٹ میں داخل کرنا۔ ٹھیک۔ اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا الجی واقعی یہ پروٹین بناتی ہے اور کیا یہ پروٹین کام بھی کرتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا کیسے؟ یقیناً یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ بس جین لیا اور الجی میں ڈال دیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں کئی قدم تھے۔ انہوں نے پہلے تو ایک خاص قسم کی الجی استعمال کی، TN72 اسٹرین۔ TN72 اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس کی خلیاتی دیوار نہیں تھی، سیل وال ڈیفیشنٹ۔ اس سے جین اندر داخل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اوہ، سمارٹ۔ جی، اور یہ فوٹوسنتھسس کا ایک حصہ PSI بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتی تھی اور ایک خاص اینٹی بائیوٹک اسپیکٹینومائسین کے خلاف مدافعت رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے انسانی IL-29 جین کو ایک کیریئر مالیکیول یعنی پلازمڈ ویکٹر میں ڈالا، PSRSAPI نامی ویکٹر جو جین کو خلیے تک لے جاتا ہے۔ بالکل، اس ویکٹر میں IL-29 جین کے ساتھ ایک اور جین PSBH بھی شامل کیا۔ یہ جین فوٹوسنتھسس کے لیے ضروری تھا اور اس TN72 الجی میں نہیں تھا۔ اچھا، تو یہ پورا پیکج بنا کر الجی میں ڈالا؟ جی، اس نئے پلازمڈ PSRSAPI IL-29 کو پھر شیشے کے باریک ذرات کی مدد سے الجی کے خلیات میں پہنچایا گیا۔ گلاس بیڈ میتھڈ کہتے ہیں اسے۔ اور پھر کیسے پتا چلا کہ جین صحیح جگہ گیا یا نہیں؟ اب یہاں ایک بہت ہوشیارانہ قدم اٹھایا گیا۔ دیکھیں، جو اصل الجی تھی وہ اسپیکٹینومائسن کے خلاف مدافعت رکھتی تھی،
ٹھیک؟ جی اور فوٹوسنتھسس نہیں کر سکتی تھی۔ جب یہ نیا ویکٹر کلوروپلاسٹ میں صحیح جگہ داخل ہوا ہومولوگس ریکمبینیشن کے ذریعے۔ ہومولوگس ریکمبینیشن؟ جی، تو اس نے اینٹی بائیوٹک مدافعت والے پرانے جین ID کو نکال دیا اور اس کی جگہ IL-29 اور وہ فوٹوسنتھسس والا جین PSBH لے آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف وہی LG بچی اور ٹھیک سے کام کر سکی جس میں یہ تبدیلی کامیابی سے ہوئی تھی؟ بالکل یہی۔ دو بڑی تبدیلیاں آئیں، ایک تو LG دوبارہ فوٹوسنتھسس کرنے لگی، یعنی وہ روشنی میں آ سکتی تھی؟ جی، اور دوسری وہ اسپیکٹنومائسن کے لیے حساس ہو گئی، یعنی اس اینٹی بائیوٹک کی موجودگی میں مر جاتی۔ واہ، تو یہ تو خودکار طریقے سے انتخاب ہو گیا کامیاب LG کا۔ بالکل، اس طرح سائنسدانوں کے لیے کامیاب تبدیلی والی LG کو باقیوں سے الگ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ یہ تو بہت زبردست طریقہ ہے۔ پھر انہوں نے کچھ ٹیسٹ کیے جیسے اسپاٹ ٹیسٹ اور PCR، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جین واقعی صحیح جگہ پر داخل ہوا ہے اور کلوروپلاسٹ کی تمام کاپیاں تبدیل ہو چکی ہیں، یعنی ہوموپلازمی حاصل ہو گئی ہے۔ PCR سے جین کا سائز بھی چیک کیا ہوگا؟ جی، PCR سے یہ بھی دیکھا کہ جین کا سائز 0.88 KB سے بدل کر 1.2 KB ہو گیا، جو نئے جینز کے داخل ہونے کی نشانی تھی، اور IL-29 کے مخصوص پرائمر سے بھی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، تو جینیاتی سطح پر تو تصدیق ہو گئی۔ کیا LG نے پھر پروٹین بھی بنایا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا وہ پروٹین کام کا تھا؟ جی، یہی سب سے اہم سوالات تھے۔ پروٹین کی موجودگی کی تصدیق کے لیے انہوں نے SDS پیج اور ویسٹرن بلاٹنگ جیسی تکنیکیں استعمال کیں۔ ویسٹرن بلاٹنگ، اس میں اینٹی باڈی استعمال ہوتی ہے نا؟ جی، IL-29 کے لیے مخصوص اینٹی باڈی استعمال کی گئی۔ ان سے پتہ چلا کہ تقریباً 21 کلو ڈالٹن KDa سائز کا ایک پروٹین صرف تبدیل شدہ LG میں موجود تھا، عام LG TN-72 میں نہیں۔ زبردست، تو پروٹین بن گیا۔ مقدار کتنی تھی؟ جہاں تک مقدار کا تعلق ہے، انہوں نے رپورٹ کیا کہ LG کے خام ارک یعنی کروڈ ایکسٹریکٹ میں پروٹین کی مقدار 0.61 ملی گرام فی ملی لیٹر mg/ml تھی۔ 0.61 mg/ml، یہ کتنی ہے؟ مطلب دوسرے طریقوں کے مقابلے میں؟ اب دیکھیں، اس کا براہ راست موازنہ دوسرے سسٹمز جیسے لیشمانیا 0.75 mgl یا ایکولائی 60 mgl سے کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ ایک تو یونٹس کا فرق ہے، ملی لیٹر بمقابلہ لیٹر، دوسرا یہ خام ارک کی مقدار ہے، یعنی ابھی صاف نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ بات ہے۔ جی، لیکن محققین کے مطابق یہ ایک حوصلہ افزا شروعاتی مقدار تھی، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ اسے مزید بہتر بنانے، مثلاً پروٹین کو صاف کرنے کے لیے ٹیگز وغیرہ لگانے کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مقدار ایک طرف، لیکن اصل بات تو اس کے کام کرنے کی ہے۔ اس کی حیاتیاتی سرگرمی یعنی بائیولوجیکل ایکٹیویٹی کیسی تھی؟ کیا یہ واقعی کینسر کے خلیات پر اثر انداز ہوا؟ یہی اس تحقیق کا سب سے کلیدی نتیجہ تھا۔ اسے جانچنے کے لیے انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا جسے MTTSA کہتے ہیں۔ MTTSA، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ٹیسٹ خلیات کی آپ کہہ لیں زندہ رہنے کی صلاحیت یا تعداد کو ماپتا ہے۔ انہوں نے لیبورٹری میں جگر کے کینسر کے خلیات لیے، HepG2 سیل لائن، ٹھیک ہے، اور ان پر LG سے حاصل کردہ IL-29 کا اثر دیکھا۔ اور نتائج؟ نتائج کافی متاثر کن تھے۔ جب کینسر کے خلیات کو LG سے بنے IL-29 کی 100 اور 200 مائکروگرام فی ملی لیٹر UMLL مقدار دی گئی، جی، تو ان کینسر خلیات کی تعداد میں واضح کمی دیکھی گئی۔ کمی دیکھی گئی؟ جی، اور 200 UMLL پر یہ اثر زیادہ نمایاں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پروٹین کام کر رہا تھا؟ بالکل، اس سے یہ ثابت ہوا کہ LG میں بننے والا IL-29 نہ صرف موجود تھا بلکہ وہ حیاتیاتی طور پر فعال بھی تھا اور کینسر کے خلیات کی نشو و نما کو روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ واو، تو ایک عام سی LG کو استعمال کر کے انسانی کینسر کے خلاف کام کرنے والا پروٹین بنا لیا گیا جو لیب میں مؤثر بھی ثابت ہوا؟ جی بالکل۔ تو اس پوری تحقیق کا نچوڑ کیا ہے اور مستقبل کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، اس تحقیق نے کامیابی سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کلیمائڈوموناس رینارڈیٹائی LG کے کلوروپلاسٹ کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کر کے ایک مکمل طور پر فعال انسانی پروٹین
जैसे IL-29 तैयार किया जा सकता है। और इसके फवाइद क्या है? इस तरीके के मुमकिन फ़वाइद बहुत अहम हैं। ये कम खर्च हो सकता है, माहौल दोस्त है और सबसे बढ़कर ये महफूज है। महफूज क्योंकि इसमें वो एंडोटॉक्सिन्स का मसला नहीं? जी, एंडोटॉक्सिन्स का मसला नहीं, और एलजी को पहले ही GRAS यानी महफूज तस्लीम किया जा चुका है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में एलजी इलाजाती प्रोटीन्स बनाने के लिए एक किस्म की बायोफैक्ट्री बन सकती है? बिल्कुल, इम्कानात तो यही नजर आते हैं। ये एक बहुत प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म है। क्या इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है? यकीनन, अभी मजीद तहकीक और बेहतरी की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर प्रोटीन को बड़ी मिकदार में बनाने और उसे खालिज करने के अमल को बेहतर बनाने की प्यूरिफिकेशन टैग्स वगैरह शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये तहकीक एक बहुत अहम कदम है, और क्योंकि ये एलजी GRAS है, तो दूर की सोचें तो शायद मुस्तकबिल में ऐसी जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा एलजी को बराह रास्त एक ग़िज़ाई सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दवा के तौर पर खाने वाली एलजी, ये वाकई मुस्तकबिल की बात लगती है। जी, ये एक दिलचस्प इम्कान है। आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि साइंसदानों ने एक आम सब्ज अलजी को जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए तब्दील करके इंसानी जिस्म का एक अहम प्रोटीन IL-29 बनाने में कामयाबी हासिल की है। जी, और लेबोरेटरी टेस्टों में ये प्रोटीन कैंसर के खुलियात के खिलाफ मौसर भी पाया गया। सबसे अहम बात यह है कि ये तरीका इलाजाती प्रोटीन बनाने के जो रवायती तरीके हैं, जैसे बैक्टीरिया या पौधों का इस्तेमाल, उनका एक सस्ता, तेज़ रफ्तार और मुमकिना तौर पर ज़्यादा महफूज मुतबादिल फराहम कर सकता है। ये वाकई एक बड़ी पेशरफ्त है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल जहन में आता है, अगर एलजी IL-29 बना सकती है, तो क्या मुस्तकबिल में हम उसे इस्तेमाल करके दीगर पेचीदा इंसानी प्रोटीन्स या शायद वैक्सीन्स भी बना सकेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इम्कान तो मौजूद है। क्या एलजी फार्म्स मुस्तकबिल की फार्मेसीज बन सकते हैं जहां से हमें बराह रास्त खाने के काबिल अद्वियात मिलें? ये एक आप कह लें बड़ा विजन है। इस पर यकीनन मज़ीद तहकीक बहुत दिलचस्प होगी और ये देखना होगा कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाती है। लेकिन बुनियाद तो इस तहकीक ने रख दी है।